عاوض صاحب آ جاتے ہیں کوئی تحریک انصاف گویا کہ احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہے. سر جمہوری حق ہے, ماضی میں جس انداز میں حکومت اس کو ہینڈل کیا آپ اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں. اور اب کہا ہی جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے بھی آئیں گے, اس کمپین کا حصہ بنیں گے. تو سر جمہوری حق ہے, ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ عرفان صدیقی صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا میڈیا پر. وہ فرما رہے تھے کہ اگر عمران خان کے بیٹے آتے ہیں پاکستان بالکل آ سکتے ہیں, تاریخ میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, قانون اگر اجازت دیتا ہو, آئین اجازت دیتا ہو, کوئی ایسا ایکٹیویٹی وہ نہیں اپنائیں گے جس سے وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا آئین کی پامالی کریں گے, تو ان کو اجازت ہے. تو اگر وہ آتے ہیں تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا تحریک کو لیڈ کریں گے اپنے والد کے لیے, تو قانون اجازت اگر دیتا ہے تو میرے خیال میں پھر تو ان کو اجازت دینی چاہیے. سر ہمارے رہنما بھی جا کے وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, اسٹارٹ آف ڈیموکریسی وہیں پہ سامنے ہوا. میں عرض کروں گا اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا جب لندن میئر کے انتخابات تھے تو کیا عمران خان وہاں کمپین کے لیے نہیں گئے تھے؟ گئے تھے نا. صادق کے مقابلے میں, صادق خان کے مقابلے میں جو تھا اس کے حمایت میں وہ تھے. تو جب یہ یہاں جا سکتا ہے تو وہ بھی وہاں آ سکتا ہے. دوسری بات, معین قریشی کون تھا جب ان کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا؟ بالکل امریکن وہ تو یہاں کا نیشنل بھی نہیں تھا پاکستان. ان کو کہتے ہیں کہ سی این آئی سی بھی ایئرپورٹ پہ دیا گیا. ہاں, ایئرپورٹ پہ جن کو یہاں شناختی کارڈ ایئرپورٹ پہ بنوا کے دیا. ان کو اپنے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کہاں کا ہے, پتہ نہیں یہ چکوال میں یا کہیں گجر خان میں یا گجرات میں, پتہ نہیں یہ کہاں, یا میاں چنو میں کسی قبر کے سامنے ان کو کھڑا کیا, اس پر پھول ڈالا کہ یہ میرا باپ ہے. تو اس قسم کی وزرائے اعظم بھی ہے. کتنے وزرائے خزانہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ یہاں کے شہری نہیں تھے. ابھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنے مشیر حضرات میں بتا سکتا ہوں کہ وہ یہاں کے شہری نہیں تھے. گزشتہ کیبنٹ میں بہت بڑی تعداد. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں, آج کا مجھے پتہ نہیں. کتنے سول ہمارے پاس کوئی ڈوئل نیشنل, کتنے سول بیوروکریسی میں آپ کے 20 21 22 گریڈ کے آفیسرز ہیں جو ڈوئل نیشنل ہے. وہ پاکستان ریاست کی سرکاری مشینری کے حصہ بن چکے ہیں, پرزے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں, وہ کیا کیا کرتے چلے آ رہے ہیں, آگے پتہ نہیں کیا ارادہ ہے. کتنے سول بیوروکریسی کے لوگ ہیں, ملٹری بیوروکریسی کے لوگ ہیں کہ ان کے بچے ملک باہر ہیں, وہاں کی نیشنلٹی انہوں نے لی ہے. بالکل ایسے. تو جب یہ سب کچھ ممکن ہے تو پھر عمران خان کے 2 بیٹے کیوں نہیں آ سکتے ہیں ادھر میرے خیال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں میں ایسی جماعتیں تھیں ماضی میں کہ اپنے بچوں کو تو لندن میں بٹھایا گیا ہے, تو وہ کیوں نہیں لاتے ہیں, تاریخ ایسا نہیں بناتے ہیں, تو آج وہ لا رہے ہیں. تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر قانون اجازت دیتا ہے. جیسے جو حوالے دیے تو پھر تو قانون اجازت دیتا ہے, تو سر کیوں اتنے آپ کو خوفزدہ ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے, شاید ویزوں کا اجرا نہ ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ہمارے سیاستدان تو پتہ نہیں جا کے, جس حافظ صاحب نے ذکر کیا ہے عمران خان صاحب کا کہ وہاں جا کے پولیٹیکل کمپین چلائی ہے, تو کیوں سر خوف ہے کہ لوگ باہر آئیں گے, حکومت چلی جائے گی؟ سر میں آپ کو یا قانون کی عملداری آپ کے سامنے؟ یہ ویسے یہ پورے اس معاملے میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک بیان کو غلط کوٹ کر کے یہ بات پھیلا دی گئی. حالانکہ گورنمنٹ کا موقف کیا ہے میں آپ کو سلیس اردو میں اور کم الفاظ میں بتا دیتا ہوں, واضح الفاظ میں. عمران خان کے بیٹے آئیں گے نا, میں ذاتی طور میں ان کو پیزا بھی بھیج دوں گا. اچھا, میں ان کو ویلکم بھی کروں گا, کوئی اعتراض نہیں ہے. لا آف دا لینڈ اس کو وائلیٹ نہیں کرنا ہوگا. تحریک انصاف اگر ان کو بچوں کو لانا چاہتی ہے, نتھیا گلی جائیں, مری جائیں, لاہور جائیں, کراچی جائیں, بنی گالہ جائیں, کے پی جائیں, ان کی حکومت. لیکن ڈوئل نیشنل اگر آئے گا اور وہ اس انتشاری سیاست میں وہ حصہ لے گا کہ جو آتے ساتھ ادھر 26 نومبر کو 5-6 رینجرز کو ناشتے میں کھا جاتے ہیں, 2-4 پولیس والوں کو دوپہر کے کھانے میں کھا جاتے ہیں, اور وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں گولیوں میں, تھرپٹ میں, خون آلود شام ہوتی ہے. تو ایسے حالات اور ریڈ زون کو کراس کریں گے, ملکی قوانین کی خلاف ورزی کریں گے. میں پھر کہتا ہوں بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. ہمارا کسی ہم خود اولاد والے ہیں, صاحب اولاد ہیں, نہیں چاہتے کہ قاسم اور سلیمان کے ساتھ کوئی برا ہو, لیکن اگر ان کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان لائیں گے اور اپنی گندی سیاست کی بندوق کا بیرل ان کے کاندھے پر رکھ کر حکومت پر فائر کرنا چاہیں گے,
تو پھر گولی کا جواب پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. لیکن قانون کو اگر آپ وائلیٹ ہوں گے وہ صرف پروٹیسٹ کریں گے تو سر اس میں تو کیا پرابلم ہے؟ سر بالکل شیرائی صاحب آپ کے شو میں کہتا ہوں, موٹر وے چوک میں کرتے ہیں, فنجانی میں کرتے ہیں, کسی گراؤنڈ میں کرتے ہیں, بالکل کریں, جلسہ کریں, ریلی کریں, پورا ملک ہے حاضر ہے, سٹیج لگائیں, اسپیکر لگائیں, تقریریں کریں, کوئی نہیں. بٹ اگر علی امین صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جاتی ہے اور ان کے گھر کے سامنے احتجاج کرتی ہے تو کہتے ہیں یہ ریڈ زون ہے, ان کے سر توڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اگر صوبے کے منتخب ناظمین, تحصیل ناظمین وہاں پر جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو ان کے سر پھوڑ کر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دے آر جسٹ ٹرائنگ اینڈ ٹریسپاسنگ دا ریڈ زون. تو اگر خیبر پختونخوا میں ریڈ زون ہے تو دیر از اے ریڈ زون ان اسلام آباد. رولز کو, لا کو وائلیٹ نہ کریں تو میں ہمارے لیے بچے سب کے سانجھے ہیں. اگر کریں گے تو پھر اگر بی بی کلثوم کے ساتھ جو ہوا, مرحومہ کے ساتھ, پھر اگر مریم جو کبھی آفس بیئرر نہیں رہی, نہ حکومتی عہدہ کبھی ان کے پاس رہا, ہماری وہ شہزادی بہن ہے, اگر پھر ہماری شہزادیوں کو جس طرح ڈیل کیا گیا تو پھر قاسم اور سلیمان بھی شہزادے نہیں ہیں. اچھا, تھوڑا سا پروگرام کے آخر سے میں ذکر کرتے ہیں, کچھ بعض گشت ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی, تو حافظ صاحب کو آپ کی جماعت کے ساتھ اس حوالے سے بھی کچھ انگیجمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت وقت جو بڑی ڈیسپریٹ تھی اس وقت کہ ایک تو اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننی چاہیے, ساتھ میں ججز کی جو عمر ہے ریٹائرمنٹ کی اس کو بھی 68 پہ لے جایا جائے. اس وقت تو بڑی خواہش تھی, رات کو جا کے 26ویں ترمیم کی گئی. وہ خواہش شاید اب بھی موجود ہو کہ ہم حکومت سے پوچھتے ہیں, بٹ آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی آپ کو کوئی اس طرح کی وسپرنگ ہوئی ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمیں پتہ نہیں ہے. 27ویں ترمیم کا ہم سن رہے ہیں, فضا میں ہم سن رہے ہیں, خلا میں بھی سن رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے. اچھا, یہ خلا والی تو مقصد بتایا نا حافظ صاحب, آپ کے پاس ایک خبر ہے. یہ خلا والی اور مریخ والی بات. حافظ صاحب سر کچھ فرمائے نا. ارشاد جی. یہ ہم سن رہے ہیں. تو اب 27ویں ترمیم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو بھی لانا چاہتے ہیں, تو کچھ چیزیں تو ہم سن رہے ہیں. وہ یہ کہ شاید ایک تو آئینی عدالت کی باتیں ہو رہی ہیں, جو 26ویں آئینی ترمیم میں وہ لانا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا. اور دوسری بات آپ نے اشارہ کیا, ابھی کیا اشارہ کیا آپ نے؟ انفیکٹ وہ کوئی کسی عمر کے بارے میں, عمر کے بارے میں, عمر کے بارے میں یہ چیز ہے. تیسری بات میں جو سن رہا ہوں, فاٹا کو ریورس کرنا ہے. اچھا, یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ مرجر کے وقت تو پاٹا کا انضمام جو بھی حمایت کرتا وہ محب وطن تھا, جو مخالفت کرتے وہ وطن دشمن تھے. اب وہ جو محب وطن ہے وہ پاٹا کی مرجر اور انضمام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب کون سا فتویٰ لگے گا ادھر؟ اب اس وقت ملک کے فائدے میں وہ تھا, قوم کے فائدے میں. ابھی پاٹا کو اگر ریورس کیا جا رہا ہے, اس کی انضمام کو ختم کیا جا رہا ہے, کیوں ختم کیا جا رہا ہے, اہداف کیا ہے اس کی. اور ابراہیم ایکارڈ یعنی ابراہیم معاہدے کی بھی باتیں ہو رہی ہے. اسی طرح جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم کے لیے 2 سال میں سیاست حصہ لینے پر پابندی ہے, اس پابندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سن رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں ہے یہ ہے یا نہیں ہے. البتہ جمعیت علماء اسلام کے سامنے ابھی تک 27ویں ترمیم کا کوئی خاکہ نہیں ہے. مولانا صاحب کا ایک بات میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر 27ویں ترمیم آتی ہے ان چیزوں پر مشتمل ہوگا جو 26ویں ترمیم میں وہ لانا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکے تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم آئے گی یا نہیں آئے گی. 27ویں ترمیم کے ذریعے یہ بھی میں سن رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم پر کٹ لگے گی. ہاں, اس کو بھی میرے خیال میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا. ایوارڈ کے معاملے سے, ایوارڈ کے معاملے میں, سیکورٹی کے معاملے میں, اور بہت سی چیزیں جو صوبوں کو دیے گئے اختیارات ان کے مطابق واپس لیے جا رہے ہیں. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو سر ابراہیم ایکارڈ کے بارے میں بتائیں, کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, کوئی ایسی سوچ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں جی, نہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, حافظ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, محترم ہیں میرے لیے, لیکن جو یہ باتیں بتا رہے ہیں, یہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی نا, اس وقت بھی یہ باتیں تھیں کہ 50%, more than 50% of the constitution of Pakistan is going to be amended. But it was never like that. خدشات, تحفظات, کنٹینشنز, تخیلات, تصورات, اس کے وہ تو لامحدود ہوتے ہیں نا, اس کے کوئی سرحد نہیں ہوتی. وہ تو آپ جیسے سوچیں بس ٹھیک ہے.
لیکن ابھی تک اس طرح کی کسی بھی موضوع پر جو میرے بھائی نے بات کی کبھی بھی کوئی گفتگو ایون گفتگو تک نہیں ہوئی. ہاں ایک بات میں بتاؤں, میں جنرل پرسیپشن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, قانون میں ترمیم لانا. پارلیمنٹ کا کام ہے ایسے قوانین بنانا جس سے ملک کو اور ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے. اس کا حق جو ہے یہ کوئی چھین نہیں سکتا. اگر یہاں پر قانون سازی نہیں ہوگی تو پھر یہاں پہ کس لیے اکٹھا ہوتے ہیں؟ تو قانون سازی ہوگی, ضرور ہوگی, وہی ہوگی جو ملکی مفاد میں ہوگی, جو پاکستانی قوم کو فائدہ دے سکے گی. اینڈ وی آر کین اینڈ ویری مچ فوکسڈ آن اٹ. باقی ریسٹ ایشور اسرائیل کے بارے میں, ابراہیم اکارڈ کے بارے میں حکومت جو ہے وہ کلیئر ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے, فرم سٹینڈ ہے. اور دوسرا جو انہوں نے خدشات ظاہر کیے نا کہ فلاں یا 18ویں آئینی ترمیم پہ کٹ لگے گا, صوبوں کے اختیارات, NFC ایوارڈ, اس طرح کی ابھی تک کوئی گفتگو کسی لیول پر نہیں.